جی اب آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا، یہ واو بمانا مع فعل اور جو اسم مفعول بنتا ہے اس کے درمیان میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز. دوسری چیز، یہ واو مع کے معنی میں ہوتی ہے. واو عاطفہ اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ واو عاطفہ تو جو ہے نا مطلب اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ واو اور کا معنی دیتی ہے، یہ واو مع کا معنی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی پہچان کے لیے یہی بات آپ نے جو اہم اصول ہے وہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جی کہ فعل اور مفعول معہ جو اسم بننا ہوتا ہے اس کے درمیان میں آتی ہے. عام طور پہ واو عاطفہ ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ اصول میں ذہن میں رکھا کہ بھئی جو عام طور پہ واو آتی ہے واو عاطفہ ہوتی ہے، لیکن جہاں پر واو مع کے معنی ساتھ کا معنی دے مفعول معہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب اس کو ترکیب میں دیکھیے گا، اس کو مثال سے دیکھیں. ذہبت وعثمان. اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، ماتو فلے کو ہم آگے حل کریں گے، لیکن اب یہاں پہ یہ واو جو ہے نا مع کے معنی میں، تو اب ہم نے کیا کیا؟ ذہبت فعل بفاعل، واو بمعنی مع، عثمان مفعول معہ. ٹھیک ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے نکل میں خبر. تو میں عثمان کے ساتھ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اب دیکھیں یہ واو فعل اور اسم جو مفعول معہ بننا چاہ رہا ہے اس کے درمیان. ذہبت والمعلمہ، میں جلست والمعلمہ، میں معلم کے ساتھ بیٹھا. یہ واو مع کے معنی میں ہے اس کے درمیان میں، اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ میں معلم کے ساتھ بیٹھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا. کتبت والقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا. ٹھیک ہے. میں نے قلم کے ساتھ لکھا. اب یہاں پہ دیکھیں کتب تو فعل بفاعل، واو بمعنی مع، یہ ترکیب میں بس اتنا ہی اس کا وہ ہوتا ہے. پھر باقی جو بعد والے اسم میں مفعول معہ ہوتے ہیں. تو اس کی پہچان کے لیے آسان یہ ہے کہ یہ اس واو کے بعد آئے گا جو مع کے معنی میں. اگر واو نہیں ہے تو مفعول معہ وہ اسم نہیں بن سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اگر واو نہیں ہے تو وہ اسم مفعول معہ نہیں بن سکتا. سمعنا والمتعلم، اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے. ہم نے متعلم یعنی طالب علم کے ساتھ سنا. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ واو بمعنی مع ہے. خرجنا والکتاب، کتبت والقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھ. جہاں پر ہم واو کو مع کے معنی میں لیں گے. ٹھیک ہے. واو کو مع یعنی ساتھ کے معنی میں لیں گے. تو جہاں پر یہ جو ہے نا خلاصہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے یہ آسان ہے جی کہ آپ واو کو مع کے معنی میں لیں، اس کے بعد فعل کے بعد وہ شرط، اس سے پہلے فعل ہو، واو مع کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے. تو اس فعل کو جو وہ ہاں اس کے بعد جو اسم آئے گا نہیں، قلم لکھا یہ نہیں ہوگا، قلم کے ساتھ لکھا یہ ہوگا معنی. ٹھیک ہے. سمعنا والمتعلم، ہم نے متعلم کے ساتھ سنا. ٹھیک ہے. خرجنا والکتاب، اور جو ہے نا ہم نکلے کتاب کے ساتھ. جیسے جاء زید والکتاب، جو آپ نے مثال عام طور پر پڑھی، زید آیا کتاب کے ساتھ. تو با بمعنی مع اور الکتاب مفعول معہ. تو تین چیزیں آپ نے بار بار یہ، اب جتنی آپ ایک مثال کو حل کر لیں لیکن سمجھ کر حل کر لیں تو آپ کے لیے وہی مطلب آسان رہے گی کہ بھائی واو مع کے معنی میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو واو مع کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، ہاں اس سے پہلے فعل ہوگا، اس کے بعد اسم ہوگا. تو واو بمعنی مع کے بعد جو اسم ہو مفعول معہ ہوگا. مثلا جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. تو یہاں پر امرن جو ہے یہ مفعول معہ نہیں بن سکتا. آپ بالکل آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے. کیوں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مفعول معہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اس سے پہلے واو ہو
اور وہ واو مع کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس کی پہچان کے لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے جو ہے نا مفعول فیہ ہے، تو اس کی آپ نے جو ہے نا وہ تعریف ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی میں جو ہے نا وہ کل انشاءاللہ آپ کو کرواؤں گا، تاکہ یہ ایک ایک مفعول کر کے کریں، لیکن تعریف آپ کر لیں. فعل اور فاعل کے بعد آنے والا وہ اسم جس میں زمان یا مکان کے معنی ہو. فعل اور فاعل کے بعد آنے والا اسم جس میں زمان یا مکان کے معنی ہوں، وہ مفعول فیہ ہوتا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مفعول فیہ کی پہچان آپ کو معنی سے ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مفعول فیہ کی پہچان آپ کو کس سے ہوگی جی؟ معنی سے. تو فعل اور فاعل کے بعد آنے والا وہ اسم جس میں زمان یا مکان کے معنی ہوں مفعول فیہ ہوگا. اتنا آپ ذہن میں رکھیے. اچھا، یہ آگے دوسری بات، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ نے اگر معنی کا نہ بھی پتہ چلے تو ان الفاظ کو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں مفعول فیہ ہوں. مثال قبل، بعد، فوق. قبل کا معنی پہلے، بعد کا معنی بعد، فوق معنی اوپر، تحت معنی نیچے. جی، امام معنی آگے، خلف کا لفظ لکھو اس معنی پیچھے، بین معنی درمیان. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ الفاظ ہمیشہ مفعول فیہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں جی؟ ہمیشہ مفعول فیہ بنتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. تو کل زمان والے اور مکان والے مثالیں انشاءاللہ ہم وہ دونوں کریں گے، اور ان مثالوں سے میں آپ کو انشاءاللہ یہ وہ بتلاؤں گا کہ بھئی مفعول فیہ کیوں بن رہا ہے. تو بہرحال یہ آپ نے تعریف ذہن میں رکھنی ہے، اور مفعول ماہو کی تھوڑی سی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے پہچان، اس کی پریکٹس کرنی، تاکہ مفعول ماہو کی مکمل طور پہ پہچان ہو جائے، مفعول فیہ کی تعریف ہو جائے. کل ہم اس کی مثالیں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.